بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ تمام انسانیت کے لیے ایک رحمت و برکت کا تحفہ ملنے کا مہینہ ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ 9 تھی، 12 تھی یا کوئی اور۔ مولانا تقی عثمانی صاحب اس اختلاف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج اس اختلاف کا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس تاریخ کو کوئی خاص اہتمام سے منانے کا انتظام نہیں کیا، ورنہ یہ بات سب کو معلوم ہوتی کہ اصل تاریخ کیا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ تاریخ کا اتنا اہم واقعہ ہے کہ اگر اسے یوم عید بھی قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن اسلام میں ہر چیز کے معیار دوسری قوموں سے مختلف ہے۔ صحابہ کی محبت رسول، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار، محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ صحابہ کی محبت رسول اتباع رسول تھی۔ صحابہ جب اکٹھے ہوتے تو جائزہ لیتے کہ سیرت کا کون سا پہلو ہمارے عمل سے ہٹ گیا ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ نے یوم ولادت منایا؟ صحابہ جانتے تھے کہ مقصد رسالت کیا ہے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس مقصد رسالت کے تحفظ میں گزار دیں، سیرت اور سنت کی حفاظت کی، اور اس کو دنیا کے ہر کونے میں پہچانے اور اس کو نافذ کرنے کا بندوبست کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر وقت عبادت ہے، ربیع الاول میں بھی عبادت ہے، اور ربیع الاول کے علاوہ بھی ہر مہینے میں بھی، اور یہ تذکرہ کبھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ ربیع الاول میں ہم تذکرہ کرتے ہیں، سیرت کی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سارا سال ہمیں سیرت کی محفلیں منعقد کرنی ہیں۔ سیرت کا بیان کرنا اور سننا کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور اسوہ حسنہ کو عمل میں لایا جائے، دنیا کے آخری کونے تک پھیلایا جائے، اور پھر یہ سمجھا جائے کہ اسلام میں خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے۔ اسلام میں عید کیسے منائی جاتی ہے؟ اسلام میں عید نماز اور شکرانے کے ذریعے منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں، ان کی یاد میں جب عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے تو خوشی کے اظہار کا کیا طریقہ ہے۔ قوم کو حج جیسی عبادت کا حکم دیا گیا، قربانی کی عبادت کا حکم دیا گیا، اور پھر صحیح صفا مرمہ، یہ بھی ان کے ایک یادگار ہے، ایک تاریخی واقعے کی۔ اسلام میں اس ساری چیزوں کا ہر ایک علیحدہ پروٹوکول ہے۔ سید ابوالعلا مودودی لکھتے ہیں کہ اسلام میں عید کے منانے کی یہ صورت نہیں ہے کہ خوب کھاؤ پیو، چراغاں کرو، جلوس اور جھنڈے نکالو، اور محض اپنے دل کی لگی کے لیے نمائشی کام کرنے لگو۔ ایسا کرو گے تو تم میں اور جاہل قوموں میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ جاہل قومیں بھی اپنی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کی یاد میلوں، ٹھیلوں اور جلوسوں سے مناتی ہیں۔ اگر تم نے بھی ان کے میلوں اور تہواروں کی نقل اتاری تو جیسے وہ ہیں ویسے تم بھی بن کر رہ جاؤ گے۔ اس لیے اسلام نے خوشی منانے کا اور یادگار بنانے کا یہ طریقہ نہیں سکھایا، بلکہ ہمیں وہ طریقہ لینا چاہیے جو اسلامی آداب میں شامل ہے، اور یہ آداب اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ اس نے خوشی منانے کے آداب بھی سکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشیاں منا کر بھی دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے رہائی ملی تو بہت خوشی کا موقع تھا۔ اس خوشی کو کیسے یاد رکھا گیا تاریخ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے منانے کا حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو اس خوشی کی یاد میں۔ اسماعیل اور ابراہیم کی علیہ السلام کی خوشیوں کی قربانیوں کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نوافل ادا کرتے تھے تو کہا گیا کہ کیا آپ اتنے نوافل اور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لہذا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، عبادت کے لیے اکٹھا ہونا
اور صحابہ کے اس عمل کو یاد رکھنا کہ صحابہ جب اکٹھے ہوتے تو جائزہ لیتے کہ سیرت کا کون سا عمل ہمارے عمل سے ہٹ گیا ہے. اس لیے ہمیں صحابہ کی پیروی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے طریقے پر چلو، میرے طریقے پر چلو. اور محبت رسول، محبت کسی کی چیز سے بھی ہو اس کی اتباع سے جڑی ہوتی ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہی آپ کا آئیڈیل بھی ہوتا ہے اور اس کے عمل سے بھی محبت ہو جاتی ہے. انسان اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہر آدمی سوچے کہ میرے نبی ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، میرے نبی غصہ نہیں کرتے تھے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. پھر میرے نبی نماز با جماعت پڑھتے تھے، میرے نبی نے حلال روزی کا اہتمام کرنے اور حرام سے بچنے کا حکم دیا، میرے نبی نے زندگی کے ہر شعبہ میں اتباع رسول کا حکم دیا. قرآن کہتا ہے یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم اور طریقے کو دل سے اور خوشی سے قبول نہ کریں. یہ نہیں کہ صرف قبول کریں بلکہ دل سے مانیں اور مان کر خوش ہوں. اتباع کرنے کا کرنے کا کامیاب طریقہ یہی ہے کہ آج میلاد النبی صحیح طریقے سے منائی جائے اور اتباع رسول پر عمل کیا جائے. اور آئیے آج کے دن ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اگر ہمیں تو ہم آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پڑھنا شروع کر دیں گے اور ساتھ ساتھ ایک ایک سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. آئیے آج ایک سنت، مثلا میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں غصہ نہیں کروں گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر پیار کرتے تھے، میں ان کے طریقے پر چلوں گا. میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، میں ان کے طریقے پر چلوں گا. میرے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے. لہٰذا رفتہ رفتہ تمام سنتوں کو ہم اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیں اور ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. یہی ہماری زندگی کا منہج ہونا چاہیے.